اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون آمنت بالله صدق اللہ العظیم آمین۔ ترجمہ: وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے، اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے، اور نہ تم زمین میں ہمیں عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کام بنانے والا ہے اور نہ مددگار۔ اور وہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس سے ملنے کا انکار کیا، وہ وہی لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ابراہیم کی قوم کا کوئی جواب نہ تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا انہیں قتل کر دو یا جلا دو۔ اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین خدا حکم الحاکمین جل جلالہ کی پاک ذات کا بے پناہ فضل و کرم، احسان اور شکر ہے، جس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہم گناہ گاروں کو اپنے آخری نبی حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ بے پناہ بے حد و حساب لا تعداد لا محدود سلام اور درود ہوں دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، رحمتوں کے تاج والے، آسیوں کی لاج والے، صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر، جن کا وسیلہ اور صدقہ ہمیں نور ایمان، نور معرفت نصیب ہوا۔ ذات کبریا ہمارا نور ایمان سدا قائم دائم فرمائے۔ حمد و صلات کے بعد بے پناہ شکر گزاری کرتے ہیں اپنے بے نیاز خالق و مالک کی، جس نے ہمیں پھر نئی زندگی عطا فرمائی، صحت تندرستی عطا فرمائی۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، نئی صبح دیکھنا نصیب فرمائی۔ اس نورانی سہانی اور پیاری پیاری صبح کا آغاز اپنے پاک گھر مسجد کی حاضری، سجدہ شکر، نماز فجر، درس قرآن، ذکر خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب کیا۔ پاک ذات ہماری حاضری قبول فرمائے، بغیر حساب جنت الفردوس میں داخل فرمائے، صدا کے لیے اپنی رضا ہمارا مقدر فرمائے۔ ہر صبح اور آخری صبح کا آغاز اس سے بھی بڑھ کر نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ میرے محترم نمازی اسلام بھائیوں اور مکی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صدیقی رضوی بورڈ والی مسجد خان کا ڈوگرہ میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد درس قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج توفیق خداوندی سے ہم نے 20واں سپارہ سورۃ العنکبوت کی چند آیات ترجمہ کے ساتھ تلاوت کی اور سنی۔ اللہ سبحانہ ہم سب کو حق بیان کرنے، سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا سے قبل آئیے مختصراً ان کی تفسیر کو
ملاحظہ کرتے ہیں، ارشاد فرمایا یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے عدل کی وجہ سے جسے چاہے عذاب دیتا ہے اور اپنے فضل کی بنا پر جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ اس لیے میاں صاحب فرماتے ہیں عدل کریں تے تھر تھر کمبل اچیاں شانہ وال، فضل کریں تے بخشے جاسن میں جائے منہ کالے۔ یہ بزرگوں نے اپنی انداز میں قرآن پاک کی ترجمانی کی ہے۔ تو یہ آیت کہ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، جس پر چاہے رحم کرے جس کو چاہے عذاب دے، تو عذاب اس کو دے گا جس پر عدل کرے گا، بخشش اس کی کرے گا جس پر فضل کرے گا۔ اور یہی چیز میاں صاحب نے اس طرح بیان کی ہے کہ یا اللہ اگر تو عدل کرے گا تو بڑی بڑی شانوں والے جو ہیں وہ بھی کانپیں گے، اور فضل ہوگا تو میرے جیسے گناہ گار کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور نہ تم زمین میں ہمیں عاجز کرنے والے ہو، یعنی اے کافروں نہ تم زمین میں اپنے رب کو عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، الغرض اس سے بچنے اور بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کام بنانے والا ہے اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہے۔ اس آیت اور اس جیسی دیگر آیتوں میں خطاب کفار سے ہوتا ہے کہ اے کافرو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی کام بنانے والا ہے اور نہ کوئی مددگار جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے۔ یا ایسی آیات میں یہ مراد ہوتا ہے کہ اے لوگو تمہارا کوئی ایسا حمایتی یا مددگار نہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہاری حمایت اور مدد کر سکے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے مددگار ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اجازت اور عطا سے ان کی مدد اور شفاعت فرمانے والے ہیں۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم جنگل میں یا کہیں ایسی جگہ تنہا ہو، تمہیں مدد کی ضرورت ہو، اس طرح سے پکارو اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، پھر رجال الغیب جو ہیں وہ اس بندے کی مدد کریں۔ اگلی آیت میں فرمایا والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس سے ملنے کا انکار کیا، یعنی قرآن مجید اور قیامت کے دن اور دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان نہ لائے، وہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہیں اور وہ اپنے کسی نیک عمل کی جزا ثواب کے قائل نہیں، کیونکہ جب وہ قیامت اور جنت کے ہی منکر ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جزا کے قائل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا، تو ابراہیم کی قوم کا کوئی جواب نہ تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل قائم کیے اور نصیحتیں فرمائیں، تو اب انہوں نے کیا جواب دیا؟ اب ان کا پہلا حق تو یہی بنتا تھا کہ وہ اسلام لے آتے، اسلام قبول کرتے، ایمان لے آتے، مومن ہو جاتے، کلمہ پڑھ لیتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو، آپ کی تبلیغ آپ پچھلے درسوں میں سن چکے ہیں کہ آپ نے کتنے دل نشین انداز میں ان کو ایک ایک بات سمجھائی، جیسے کہتے پورا شیشہ دکھا دیا، آئینہ دکھایا اور حق ادا کر دیا کہ یہ تمہارے کیا کام آئیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل دیے، اور پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کو آپ نے کتنے اچھے انداز سے سمجھایا
کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح پہلے پیدا کیا ہے اسی طرح وہ مرنے کے بعد بھی زندہ کر لے گا، اور اللہ کے لیے آسان ہے، مشکل نہیں ہے، اس کا انکار نہ کرو، تم نے اس کے دربار میں جانا ہے۔ تو اب ان کو ان چیزوں کے جواب تو آئے نہیں، اور ان کا جواب یہی تھا کہ وہ مسلمان ہوتے کہ واقعی بت تو کچھ نہیں دے سکتے، بت جھوٹے، تو شرک سے باز آ جاتے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ان کے پاس جواب نہیں تھا، تو یہ جواب دینے کے بجائے کہنے لگے کہ قالوا اقتلوه او حرقوه، یا انہیں قتل کر دو یا انہیں آگ میں ڈال دو یا ان کو جلا دو۔ اور وہ سب اس پر راضی ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کو جلانے پر اتفاق کر لیا، اور جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بنا کر انہیں بچا لیا، جیسا کہ فرمایا فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، تو اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ بے شک جو اللہ تعالیٰ نے کیا اس میں ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی ضرور عجیب نشانیاں ہیں، جیسے آگ کا اس کثرت کے باوجود اثر نہ کرنا اور سرد ہو جانا اور اس جگہ گلشن پیدا ہو جانا، اور یہ سب پل بھر سے بھی کم وقفے میں ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اصل مؤثر حقیقی یہ اللہ ہی ہے۔ آگ کا کام ہے جلانا، پانی کا کام ہے پیاس بجھانا، کھانے کا کام ہے بھوک مٹانا، لیکن اللہ چاہے تو آگ نہیں جلا سکتی، اللہ چاہے تو پانی پیاس نہیں بجھا سکتا، جیسا کہ ایک یزیدی وہ جتنا پانی پیتا اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، پانی پی 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 کے اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ واصل جہنم ہو گیا۔ تو مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گلزار کیا، سلامتی والی کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ایمان والی قوم کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدرت و وحدانیت پر یقین کامل نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا قاسم رزق اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد علیہ الصلوۃ والسلام، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی مکر ہم مغرق خذ یدنا سہل لنا اشکالنا، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، قضائیں وبائیں کرونا رنج شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے،